السلام علیکم۔ سمجھے نہ کوئی سرسری سا تذکرہ مجھے، سمجھے نہ کوئی سرسری سا تذکرہ مجھے، بھرپور ماجرا ہوں، حوالہ نہیں ہوں میں۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، اب جہاں شفٹ ہونا تھا وہاں بھی اس حالت میں سامان کے ساتھ جانا مشکل تھا۔ پھر بھی میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے وہاں ہی جانا ہے، مگر میرا سامان کہاں ہے؟ سامان والی گاڑی ہم سے کافی آگے جا رہی تھی۔ سٹاپ کا نام اسے پتہ تھا اور اس نے کہا بھی تھا کہ کاکے والی پلی پر پہنچ رہا ہوں۔ بعد میں مجھے نہیں پتا تھا کہ سامان کا کیا ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا سامان کہاں ہے۔ کاشی نے بتایا کہ مزمل کو بھیج کر منگوا لیا تھا اور اب سامان شاید جمیل ماموں کے گھر رکھوایا ہے۔ سمیرہ نے فوراً کہا، دیکھاں تو کار چل، تیری حالت ہے شفٹ ہون والی۔ پھر نیلم اور بھابھی نے بھی زور دیا اور ساتھ ہی رکشہ آ گیا۔ ہم اس میں بیٹھے اور بہت مشکل سے گھر پہنچے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ میں نے عرصہ ہوا اسٹے نہیں کیا تھا کہیں، کس طرح رکوں؟ کسی کے گھر رکنا بھول چکی تھی، بلکہ اس تصور سے ہی جان جاتی کہ کبھی کسی جاننے والے یا رشتہ دار کے گھر رکنا پڑے گا، مگر نہ کھڑا ہوا جا رہا تھا اور نہ بیٹھا۔ بھابھی کے روم میں آلریڈی 2 بستر تھے جس پر منی، حنان اور بھابھی سوتے تھے۔ الماری اور پیٹیوں کے بعد بہت مختصر سی جگہ تھی۔ پیٹیوں کے اوپر بھی اوپر تک سامان رکھا تھا، تیسرے بستر کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی انہوں نے ایک چارپائی بچھانے کی کوشش کی۔ میں نے منع کر دیا کہ میں چارپائی پر نہیں سوؤں گی، ایک تو اس طرح جگہ اور بھی تنگ ہو جاتی ہے اور دروازہ تک بند نہیں ہوتا۔ سردی کے دن تھے اور میں بستر بالکل بھی یوز نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چٹائی بچھوا لی۔ کاشی لوگوں نے اپنے کمرے سے ہیٹر لا کر میری طرف رکھ دیا تاکہ کمرہ گرم رہے۔ بھابھی نے وہ مدینے والا بلینکٹ زبردستی میرے اوپر ڈال دیا۔ اب نہ تو میرے پاس بستر تھا نہ سامان، پتہ نہیں چیزیں اور سامان کہاں اور کس حالت میں رکھے تھے۔ صبر کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ پھر درد کی شدت بھی کچھ بھی سوچنے اور الجھنے سے قاصر کر رہی تھی۔ انہوں نے کھانے کا پوچھا کہ دوا کھا لو، پر میں نے منع کر دیا۔ پھر بیٹے سے کہا ملک پیک لے آئے، میں اس سے میڈیسن لوں گی، مگر کاشی باہر جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں لیتا آؤں گا۔ پھر وہ 2 ملک پیک اور 4 چٹپٹا نوڈلز لے کر آ گیا اور دونوں چیزیں ہمیں دے دی۔ بھابھی نے کہا میں بنا دیتی ہوں، میں نے اس کا بھی منع کر دیا اور دودھ سے دوائی لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی جو کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر نیند آ گئی، جو کہ ایک سائڈ پر لیٹی رہی تھی تو دوسرا شولڈر بھی اب پورے طریقے سے درد کرنے لگا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اس لیے کہ چہل پہل شروع ہو گئی تھی اور منی کو مجھ پر سے بار بار پھلانگ کر جانا پڑ رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے پریشانی ہو، اس لیے اٹھ کر گھسیٹ کے دیوار کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح پھر میں نے دودھ کے ساتھ ہی میڈیسن لی۔ وہ لوگ کھانا پوچھتی تو میں ٹال جاتی کہ بھوک نہیں ہے، جب کھانا ہوگا بتا دوں گی۔ نیلم نے کہا تانوں پتا ہے نا اینا نے نہیں کھانا، تسی نوڈلز بنا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نوڈلز کھا لیتی ہوں، پر میں بتا دوں گی جب بنانا ہوگا۔ رات میں جا کر میں نے نوڈل بنوایا اور 2 چمچ مشکل سے زہر مار کیے۔ ہڈی کی تکلیف سانس بھی نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ ایک دن میں نے اذیتوں بھرا گزارا۔ دوسرے دن میں نے خود ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ کیسے تو تکلیف ٹھیک ہونے میں کئی روز لگ جائیں گے اور میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ آگے کے میرے کام پہلے ہی بہت وقت طلب تھے۔ میں نماز کے ٹائم سے اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، بچے اٹھے اور اسکول چلے گئے۔ منی کچن میں برتن دھوتی رہی۔ کچن صاف کرنے کے بعد وہ اندر چیزیں سمیٹنے آ گئی۔ بھابھی پتہ نہیں کن کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے درد کے ساتھ ساتھ شدید بے چینی نے گھیر لیا۔ بہت اجنبیت سی محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہا جلدی سے کہیں گھر لے کر شفٹ ہو جاؤں، مگر کیسے؟ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے؟ کیا راز ہے اس میں؟ یا الہی میرے سارے معاملات تیرے علم میں ہیں، اب بس اس تکلیف کے ساتھ میں کیسے کر پاؤں گی؟
مالک مجھے ہمت دینا۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ میرا بیٹا میرے کان میں 2 دفعہ آ کر کہہ چکا تھا، موم مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ کی طرح صبر کا سبق پڑھایا، پھر کہا بسکٹ لے آؤ، دونوں کھا لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں بھابھی آ گئیں، تم اوپر جا کر دھوپ میں بیٹھ جاؤ، منی صفائی کر لے۔ میرا بھی کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ کئی سالوں سے میرے گھٹنوں میں تکلیف تھی، سیڑھیاں چڑھنے میں ہمیشہ ہی تکلیف ہوتی تھی، البتہ اترنا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ پھر چوٹیں آنے کے بعد تو ایک سائیڈ اور بھی پھوڑے کی طرح دکھنے لگی تھی۔ چھت پر پہنچ کر میں نے چاروں طرف جائزہ لیا۔ ایک طرف کچھ سامان، چھوٹی سی الماری اور واشنگ مشین وغیرہ پڑے تھے، 2 اطراف میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں اور چھوٹی 2 آئرن کی کرسیاں بھی۔ چارپائی پر میرا بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر چھوٹی سی آئرن کی چیئر پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ تمام معاملات پر غور کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ذہن معاوضت محسوس ہو رہا تھا۔ شاید دواؤں کا اثر تھا۔ بیٹا بھی اوپر ہی آ گیا تھا۔ اماں، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا آپ کوئی برا خواب دیکھتی ہیں تو صدقہ خیرات کا کہتی ہیں۔ مجھے پیسے دیں، میں بھی کسی فقیر کو دے آؤں تاکہ آپ کا ہاتھ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا کہہ کر میں نے ٹال دیا۔ بعد میں بھی جب اسے یاد آتا بول دیتا۔ میں دوسروں کے لیے تو کر دیتی تھی، کاشی کے حوالے سے بھی جب بھی خواب دیکھا فون کر کے یا میسج کر کے بھی کہہ دیتی تھی کہ کچھ دے دیں اللہ کی راہ میں۔ خود بھی حیثیت کے مطابق فقیر کو پیسے دلوا دیتی، مگر شروع سے سب کو دیکھا تھا کہ مائیں نظر اتارتی ہیں، بچوں پر تکلیف آئے تو ہال جاتی ہیں، صدقہ خیرات سب یاد آ جاتا ہے۔ میرے لیے کبھی بھابھی نے ایسا نہیں کیا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں انتظار میں رہی کہ شاید کسی کو خیال آئے۔ الماری پر نظر پڑی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا بیٹا دیکھتے ہی کہنے لگا، کیا سوچ کر مسکرا رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ الماری ہماری نانی کے کچن کی ہے۔ جب وہ لوگ کوٹلی والے گھر میں رہتے تھے تو اوپر کچن میں رکھی ہوتی تھی، اسے تھوڑا نئی نئی سی تھی، اب تو کافی پرانی لگنے لگی ہے۔ اپیاں اسے ڈولی کہتی تھیں، جو کہ چاروں طرف جالی سے کور تھی، یعنی جالی کی بنی ہوئی تھی، تو مجھے اس نظر سے کافی مناسب لگتی کہ اگر کھانے کے بعد بچا کھانا یا دودھ وغیرہ اس میں رکھا جائے، مکھی، مچھر، کیڑے اور ہر طرح کی اس طرح کی چیزوں سے انہیں محفوظ رکھا جا سکتا تھا، اور وینٹیلیشن کی وجہ سے چیز خراب بھی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال وہ اچھی خاصی اسپیس والی مضبوط آئرن نیٹ سے بنی ہوئی ایک یوزفل چیز تھی، جس میں اچار کے بڑے بڑے مرتبان وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی رکھی رہتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کوٹلی کا منظر آ کر ذہن میں اٹک گیا۔ ویسے تو لاشعور سے نکلتا ہی کب تھا، چونکہ روٹین کے معاملات ہی اس قدر الجھے ہوئے اور پریشان کن ہوتے کہ بعض اوقات جس کی وجہ سے شعوری طور پر اب وقت پہ وقت یہ سب چیزیں ذہن میں کم کم وارد ہونے لگی تھیں، لیکن چونکہ آگے کی کبھی خوشحال زندگی کی اسپیس مجھے کبھی ملی ہی نہیں، اس لیے میں کبھی ماضی کی تکلیف دہ لمحات سے نکل ہی نہیں پائی تھی، اور نہ کبھی میرے کسی اپنے نے مجھے اس تکلیف سے نکلنے میں میری مدد کی تھی، بلکہ اپنا خیر چھوڑیں۔ میں ایک عجیب سی کیفیت میں اس چھوٹی سی چھت پر پڑی ہر چیز کو کتنی بار دیکھ چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا طبیعت کس وجہ سے الجھ رہی ہے، شاید ماحول اپنی نیچر سے مطابقت نہیں رکھ رہا تھا۔ پھر میں نے باہر کی دوسری چھتوں کی آبزرویشن شروع کر دی۔ سچ ہے، انسان کے پاس کام نہ ہو اکثر بے تکا سوچنے اور کرنے لگتا ہے، کون سی چھت کہاں سے مل رہی ہے، پھر حد نگاہ جہاں تک نظر آتا غور کرنے لگتی کہ کون سی گلی کے گھر کی چھتیں کس طرف نکلتی ہیں۔ توبہ ہے،
میری آنکھیں تو گویا ارتھ آبزرونگ سیٹلائٹ کا کام کر رہی تھیں۔ اکثر ایسے بیتو کے کام بہت سے لوگوں نے کیے ہوں گے اور مجھ سے سرزد ہونا ویسے بھی ضروری تھے، اس لیے کہ مجھے فراغت کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ شدید درد کی کیفیت میں بھی میں اس فراغت سے بیزار ہو رہی تھی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، موجودہ مسائل پر سوچتے ہی ذہن معاف ہونے لگتا، حالانکہ مجھے اس کا جلد سے جلد کچھ حل کرنا تھا، مگر میں شدید ٹرانس میں تھی، اس لیے سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سو اس معاملے میں فی الحال خود کو چھوڑ دیا وقت کے دھارے پر۔ دیکھو وقت کی اڑان کہاں تک اور کیسے خود بھی اڑتی ہے اور آپ کو بھی اڑاتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ پھر یوں ہی ذہن میں سوچ اپری، کوئی بھی گھر ہو، انٹر ہوتے ہی خاتون خانہ کے سگڑاپے سوچ تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بس اسی پوائنٹ آف ویو سے میں نے ون بائی ون سب کو دیکھنا شروع کیا تو واقعی کتنی صداقت محسوس ہوئی۔ اگر میں کراچی سے شروع کروں تو سب سے مطمئن اور پسند کا مجھے سبا پھپھو کے گھر کا ماحول لگتا تھا، یعنی ڈولے پھپھو کا لائف سٹائل، رکھ رکھاؤ، پہننا اوڑھنا، بات چیت، اخلاق، گھر کی آرائش، صفائی وغیرہ، سب میں وہ اور ان کے سسرال میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کو پکڑا جا سکے یا طبیعت ناگوار محسوس کرے۔ یہاں بہترین بنے گھر، مہنگی کراکری، پردے، ڈیکوریشن قابل موزوں نہیں ہیں۔ ایسے تو نینی پھپھو، افشاں پھپھو کے بنگلوز بھی کم نہیں تھے، مگر ان میں ان کا ذاتی ٹچ نمایاں تھا۔ انہوں نے خود کو سسرال والوں میں اچھی طرح رچا بسا لیا تھا۔ ایون کے بچوں کی ڈریسنگ اور لینگویج پر بھی خاصا فرق تھا، جو ذاتی ہماری فیملی سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ گھر نازش چچا کا بھی بہت اچھا تھا، مگر چچی جان کا ٹچ نمایاں تھا۔ اگرچہ بابا چچا اور نینی پھپھو کے گھر میں 17-18 سال پہلے ہی گئی تھی، اس کے بعد گھر کے سامنے سے تو بار بار گزرنا ہوا، مگر گھر جانے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ اگر کوئی نظر آیا بھی تو سلام دعا سرسری سی بات ہوئی، وہ بھی شاید ایک دفعہ ہی، مگر یہ بہت پہلے کی آبزرویشن پر بات کر رہی ہوں۔ فناس پھپھو کا بیگ بھی سیم تھا، تو ان کا اور سبا پھپھو کا چونکہ سسرال میں کا تقریباً ملتا جلتا تھا، اس لیے کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، دونوں جگہ پرفیکشن تھی۔ مگر افشاں پھپھو اور نینی پھپھو نے خود کو چینج کر لیا تھا، زیادہ رنگ نمایاں ان کے سسرالوں کا تھا، ان کے انداز میں۔ مگر بابر چچا اور سبا پھپھو اور امی یعنی بیاپا کے گھر اپنا اپنا سا محسوس ہوتا تھا۔ کافی حد تک میں یہاں جب بھی رہی کمفرٹیبل ہی رہی۔ سیالکوٹ کی طرف دھیان آیا تو اوبویسلی نانی کے گھر میں نانی اور خالاؤں کا ٹچ تھا۔ ان لوگوں کی کیپیسٹی اور پنجاب کے ماحول کے مطابق جتنا انہیں موقع مل رہا تھا انہوں نے بیسٹ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں یہ کہنا ضروری سمجھوں گی کہ ذاتی ہمارے ساتھ کیا بیہیو تھا، فی الحال اس سے ہٹ کر بات کر رہی ہوں کہ اگر باجی گلزار کی فیملی اور معاملات الگ کر دیے جائیں تو اوور آل کی بات کر رہی ہوں۔ مگر خالاؤں کی شادیوں کے بعد بڑے ماموں کی شادی تک بھی ٹھیک تھا، کافی حد تک ویسا ہی، حالانکہ میرا اس دوران مختصر وقت کے لیے آنا ہوا تھا اسکول کی چھٹیوں میں۔ البتہ اس کے بعد پھر جب بھی آنا ہوا، اگرچہ سالوں بعد ہی، مگر ہر دفعہ پہلے سے زیادہ اجنبیت محسوس کی۔ اب کے آنے والی ممانیوں کا ٹچ نمایاں تھا۔ اس وقت سمیرہ کے گھر میں سمیرہ ٹچ اور نیلم کے گھر میں نیلم ٹچ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے ٹچی نام دینا مناسب لگ رہا تھا، سو میں نے دے دیا، اس لیے کہ سمیرہ یعنی جمیل ماموں کے گھر میں کوٹلی اور نیلم کے گھر میں یعنی کاشی کے گھر میں رائے پور کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ سو میں یہ سب سوچ کر تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہونے لگی۔ واقعی یہ آبزرویشن کتنی انوکھی اور مزے کی تھی۔ ٹائم اچھا اسپینڈ ہوا۔ چلیں اسی بہانے تھوڑی سی ذاتی رائے اور ٹپس بھی ہو جائیں۔ یوں تو ہر چیز میں تبدیلی قانون قدرت کی فطرت کا حصہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے گھروں نے بھی
دکھا دیکھی خود میں، گھر میں، کئی چیزوں میں تبدیلی بھی کی اور کرتے رہنے میں کوشاں بھی ہیں، مگر ایک ذاتی ٹچ ہوتا ہے نا جو چھپا ہی نہیں چھپتا. مطلب پیسہ تو اب سب کے پاس، ہر ایک کے پاس موجود ہے، یہ آ گیا ہے. پیسے کی فراوانی سے آپ مہنگی سے مہنگی چیزیں بے شک لے آئیں، مگر اس کا یوز، اس کی پریزنٹیشن آپ کی نیچر، ترجیحات اور بیک گراؤنڈ کو شو کر رہی ہوتی ہے. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، سگڑاپا، سلیقہ، رکھ رکھاؤ، بات چیت کے آداب، شائستگی، خلوص، ان کی مٹھاس اور خوشبو کی کچھ اور ہی بات ہوتی ہے جو روح تک میں اتر جاتی. یہ سب دولت کی فراوانی اور مہنگی ترین اشیاء کی محتاج نہیں ہوتی. پیسہ اور مہنگے کپڑے تو آپ کی عمارت کو شو کر رہے ہوتے ہیں، جس کا اثر محض وقتی ہوتا ہے. مانا چند چیزوں کے لیے پیسہ صرف اس حد تک مدد کرتا ہے کہ وہ آپ کی تمام تر چوائسز اور عادات میں نکھار لا سکے، لیکن اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ضروریاتی زندگی کو کافی حد تک کھینچ پا رہے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر درمیانی قسم کے لوازمت کے ساتھ بہترین قسم کی سروس دے سکتے ہیں. یہاں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، کراچی میں ماسی سسٹم بہت ہے، یعنی گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بہت رکھی جاتی ہیں. ہم نے بھی اپنے اسکول لائف میں ہی، یعنی بچپن سے ہی بابر چچا اور سبا پپو کے گھر میں شروع سے ہی ماسیاں آتی دیکھیں، جو کہ ان کی روٹین کا حصہ تھی. حالانکہ ممی اور امی دونوں ہی پسند نہیں کرتی تھیں، لہٰذا ان کے دور میں، ان کے گھر میں انہوں نے نہیں رکھی اور ایسی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی. ممی کی طرف البتہ دھوبی ضرور لگا دیکھا، جو کہ بابر چچا کی شادی کے بعد بھی لگا رہا، یعنی کہ جب تک میں کالج جاتی تھی، اور شادی کے بعد کا مجھے اندازہ نہیں ہے. البتہ ہماری دادیوں کے بچپن میں بقول امی کے بٹلر، خانسامہ سے لے کر دھوبی تک سبھی کام کے لیے ہوتے تھے، اور اس کے باوجود ان کی امی یعنی اماں اور ان کی ساس وغیرہ کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ افراد بھی اتنے ہوتے، پھر بڑی بڑی دعوتوں کے اہتمام وغیرہ اور روٹین بھر کے معاملات کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے ہی دن تمام ہو جاتا. اور ملازموں کی فوج کے باوجود جب بستر پر پہنچتے تو جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا، یعنی یہ ملازم بھی ضرورت کے تحت تھے، دکھاوے، عمارت جھاڑنے یا ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھنے کے لیے نہیں. اور ویسے بھی بقول امی کے، جب تک آپ خود کسی کام میں ایکسپرٹ نہیں ہوں گے آپ دوسرے سے بھی اچھا کام نہیں لے سکتے. اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کے گھر اجلے ہوں ان کے من بھی اجلے ہوتے ہیں. سبا پپو کا گھر ہر وقت چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، ہر کام میں سلیقہ، اسپیشلی ان کا کچن مجھے ہمیشہ سے پسند ہے، جگر جگر کرتا. میں نے کبھی بھی ان کے کچن میں گندے برتن پڑے نہیں دیکھے. برسوں سے ان کے گھر میں بھی ماسی آتی ہے کپڑے، صفائی، برتن وغیرہ دھونے، مگر مارننگ میں، باقی ٹائم تو انہوں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. پر مجال ہے ایک کپ بھی گندا پڑا نظر آئے تو ماسیوں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جس میں قابلیت ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جھاڑو صحیح معنوں میں دینی مجھے سبا پپو نے ہی سکھائی تھی، بہت مٹھاس سے. ارے یہ کیسی جھاڑو دے رہی ہو؟ لاؤ میں بتاتی ہوں، دیکھو ایسے. پھر لگاتے ہوئے جھاڑو انہوں نے بتایا کہ ایسے دیتے ہیں. تب میں امی کے ساتھ سبا پپو کے گھر گئی تھی ویکینڈ پر. پھول جھاڑو سے ماربل کے فرش پر کوڑا ویسے تو نہ ہونے کے برابر تھا، مگر ہلکی پھلکی ڈسٹ اور کاغذ ایک جگہ سے دوسرے کیسے سلپ ہو جاتے میرے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہے تھے. اور یہ بھی تب ہوتا جب زہیب اور سمیر کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم اخبار وغیرہ کی کٹنگز بکھیر دیتے اور بعد میں جلدی جلدی صاف کرنے کی کوشش کرتے کہ کہیں سبا پپو سے ڈانٹ نہ پڑ جائے. خیر مجھے تو زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، البتہ اپنے بچوں پر وہ ضرور گرجتی برستی تھیں، مگر اس میں بھی ان کا پیار اور فکر نظر آتی تھی، اس پر بھی میں خوفزدہ ہو جاتی تھی. خیر لبے لباب یہ کہ ایک صاف ستھرا گھر، دل و جان سے آراستہ کیا ہوا ماحول صحت مند اور خوشگوار زندگی کے لیے بھرپور بنیاد ہوتا ہے. سیانوں کا کہنا ہے ملازمہ اتنی ہی اچھی یا بری ہوگی جیسی کہ اس کی مالکن. ایک بے تعلق اور کاہل خاتون اپنی ملازمت سے وہ خدمت کبھی نہیں لے سکتی جو کہ ایک سوجھ بوجھ والی احتیاط پسند مالکن لے سکتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو ملازمت صرف اتنا ہی کام کرے گی
جس سے اس کا کام چل جائے۔ بلا شبہ گھر کے کام کاج اور دیکھ بھال کے لیے مرد بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ناانصافی ہوگی کہ تمام تر ذمہ داری عورت پر ڈال دی جائے۔ بڑی فیملی ہونے کی وجہ سے یا پھر اگر وہ گھر سے باہر بھی ملازمت کرتی ہو، لیکن گھر کے لیے بڑی ذمہ داری آفٹر آل ایک عورت ہی کی ہوتی ہے۔ مرد اس کی مدد تو کر سکتا ہے، مگر گھر داری کا اصل بوجھ عورت ہی کے شانوں پر ہوتا ہے۔ ایک مطمئن اور آسودہ خلیق اور کشادہ دل بیوی اور ماں امن، سکون، آرام اور اطمینان کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کو افراتفری اور الجھنوں سے بچانے کے لیے عورت کو ہر کام کی پلاننگ اور سوچ و بچار اور تیاری وقت سے پہلے کر کے رکھ لینی چاہیے، خاص طور پر خاص دنوں اور تہواروں میں۔